السلام علیکم. ان پی جی میڈیا گروپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس احمد خان یوسفزئی. ناظرین, آج میں ایک ایسے شخصیت سے آپ لوگوں کا ملاقات کرتا ہوں جنہوں نے فنی خطاطی میں اپنا ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے. جی ناظرین, میں بات کر رہا ہوں شمس الاقبال شمس صاحب کا, جن کو فروری 2020 میں شمس القلم کا نام سے بھی نوازا گیا ہے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شمس صاحب مختلف اشیاء پر لکھائی کرتے ہیں جن میں زیادہ تر قدرتی چیزیں شامل ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن چیزوں پر شمس صاحب لکھائی کرتے ہیں ان میں برج درخت کی چال, درختوں کے پتے, لوکی, کدو, پتھر اور لکڑیاں شامل ہیں. شمس صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کب سے ان چیزوں پر لکھائی شروع کی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر, یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہ فنی خطاطی کر رہے ہیں؟ شکریہ. میں بنیادی طور پر شعر و ادب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, لیکن شعر و ادب کے علاوہ میں فن خطاطی یہ اس کے ساتھ میرا گہرا لگاؤ ہے. یہ خطاطی کا فن میں بچپن ہی سے کرتا ہوں اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ہزارہ فن پارے تیار کیے ہیں. شمس صاحب, یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کا استاد محترم کون ہے؟ بیسیکلی استاد وہ میرا والد صاحب تھے پہلے. سرپرستی اس کی حاصل تھی کیونکہ بنیادی خطوط بنیادی پٹیاں انہوں نے مجھے بتائے ہیں. اور اس کے بعد میں نے ایم شریف آرٹسٹ جو پشاور کا ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے خطاط تھے, وہ والد صاحب کی دور میں یہاں آتے تھے, ہمارے والد صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے تھے, پھر وہ ہمارے ساتھ ٹھہرتے تھے اور وہ اس وقت سے وہ مجھے تختیاں لکھتے تھے اور میں نے کافی استفادہ اس سے کیے. شمس صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ آپ لوگوں نے مصنوعی چیزوں کے بجائے قدرتی اشیاء پر زیادہ توجہ دی ہے, اس پہ لکھائی کی ہے, تو اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتی ہیں؟ بس میں خطاطی تو ہر ایک کرتا ہے اور تقریباً ہر چیز پر لوگوں کی خطاطی کی ہے, لیکن اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف وہ بنیادی طور پر وہ چمڑے, کھجور کی چال, مختلف چال ہے جو اس پر کی گئی ہے قرآن شریف کی لکھائی. تو میرا بنیادی مقصد اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ یہ واقعی یہ قرآن شریف یہ ممکن ہے کہ اس پر ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے چمڑے وغیرہ اس پر لکھائی کی ہے. فروری 2020 میں آپ لوگوں کو شمس القلم خطاب وہ بھی دیا گیا ہے, تو میں بھی شمس القلم صاحب کے نام سے ہی آپ کو پکاروں گا. شمس القلم صاحب, یہ بتائے کہ آج کا دور جدید دور ہے, لوگ کمپیوٹر پر لکھائی کرتے ہیں, موبائل پر لکھائی کرتے ہیں, تو کیا آپ نہیں یہی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں یہ فنی خطاطی یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی. آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور یہ نیا نسل وہ اس سے بالکل آگاہ نہیں ہے فن خطاطی سے. وہ کمپیوٹر میں مشغول ہوتے ہیں اور کمپیوٹر سے استفادہ لیتے ہیں. خطاطی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جانتی بھی نہیں کہ خطاطی کیا ہے. تو اگر اس نئی نسل کے لیے یہ خطاطی کا فن یہ ذرا اجاگر کیا جائے تو انشاءاللہ وہ اس سے مستفید ہوں گی. شمس صاحب, یہ بھی بتائیں کہ آج کے اس جدید دور میں کیا بچے آتے ہیں سیکھنے کے لیے, فنی خطاطی سیکھنے کے لیے؟ یہ بھی بتائیں کہ پہلے لوگ زیادہ آتے تھے یا اب زیادہ آتے ہیں؟ نہیں, پہلے آتے تھے, ابھی بالکل کسی کا توجہ اس طرف نہیں ہے. لوگوں کو علم نہیں ہے, وہ بچے جانتی بھی نہیں ہے, وہ تخت قلم نہیں جانتے کہ اس پر خطاطی ہوتی ہے. یہ پرانے زمانے میں لوگ اسکولوں میں بھی تختیاں اور قلم وغیرہ استعمال ہوتے تھے, لیکن ابھی یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہے اور بچے وہ کاپیوں میں پینسل سے لکھائی کرتے, جو اس وجہ سے اس خطاطی سے بالکل ناواقف ہے. شمس صاحب, ہم کیسے ان چیزوں کو محفوظ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ یہ فنی خطاطی ہے, اس کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں, آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کو؟ بس بنیادی طور پر ان بچوں کے لیے بہت کلاسوں کی ضرورت ہے اور ان کے لیے خطاطی کی کلاسز جو ہے یہ ضرور لازمی مضمون
قرار دیا جانا بہت ضروری ہے. اگر ایک اسکول میں ایک خطاط کا تقرر ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے کافی بچے مستفید ہوں گے. اس وجہ سے بچے جو ہے اس سے ناواقف ہیں اور وہ نہیں جانتے خطاطی کیا ہے. تو میرا یہ مقصد ہے کہ ہر اسکول میں بچوں کے لیے خطاط کا ہونا لازمی ہے تاکہ وہ اس فن سے آگاہ ہو سکے. شمس ابھی بھی بتائے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا مشکل نہیں ہے کہ پتھروں پہ آپ لکھائی کرتے ہیں, کالوں پہ لکھائی کرتے ہیں, تو کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ یہ تو بالکل مشکل ہے. کاغذ کی بجائے چمڑے پر, پتوں پر خطاطی بالکل مشکل ہے. لیکن یہ بس یہ ذوق ہے. جب یہ ذوق شوق جو ہے یہ ایک ذہن میں ہوتی ہے تو پھر وہ ہر چیز پر لکھائی کر سکتا ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے پھر. اچھا, اور ان چیزوں کے لیے جو میرے خیال میں سیاہی جو ہے یہ بھی الگ ہوتی ہیں, تو وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ تو تیار سیاہی آتی ہے, یہ جرمنی سے آتی ہے, مختلف باہر ممالک سے آتی ہے جو واٹر پروف سیاہی ہوتی ہے. اور کیونکہ پتھروں اور یہ چالوں پر یہ عام سیاہی کام نہیں کرتی, تو اس پہ بہت اچھی کام ہوتی ہے اور واٹر پروف ہے اور وہ پائیدار بھی ہے. شمس صاحب, آخر میں آپ جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہوں گے؟ میں جوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ کوشش کرے کہ اس فن کی طرف مائل ہو جائے. میں اس کے لیے تیار ہوں. میں ہر وقت ان کو اپنی جتنے سمجھ میں خطاطی کا فن ہے میں ان کو بتاؤں گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا. اور اس وجہ سے بچے جو ہے انشاءاللہ اس میں دلچسپی پھر لیں گے. اور میں نے کافی بار یہ کہا ہے کہ بچے آ جائے, میں وداؤٹ فیس جو ہے وہ ان کو یہ خطاطی کا فن سکھا دوں گا. شمس صاحب, آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ کہ اس فنی خطاطی کی وجہ سے آپ کن کن شخصیات سے ملے ہیں؟ مجھے اب کافی نام یاد نہیں ہے لیکن بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. ہاں, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے آپ لوگوں کی ملاقات کی ایک ایسے خطاط سے جنہوں نے مصنوعی اشیاء کے بجائے قدرتی اشیاء پر لکھائی کی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, جس میں کالے یعنی چمڑے بھی شامل ہے, جس میں پتھر اور پتے جو ہے وہ بھی شامل ہیں. انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں پر لکھائی کی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوکی کدو ہے جس پر بھی لکھائی کی گئی ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آج ہم نے چاہا کہ ہم کیوں نہ آپ لوگوں کی ملاقات ایک ایسے شخصیت سے کرو جس سے آپ متاثر بھی ہو سکتے ہیں اور جس سے آپ کو سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل سکے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس احمد خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.